بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ اور کلاس نمبر ہے 79 یعنی 79، اور سورۃ الاحقاف کی آیات 21 سے 28 کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ اس کے بعد جو کلاس نمبر 80 ہوگی وہ چوتھے حصے کی آخری کلاس ہوگی، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ چوتھے حصے کی تکمیل ہوگی۔ لیکن آج سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے، کلاس نمبر 79، مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ سورہ احقاف کی آیات 21 سے 28 کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اور دل فاؤنڈیشن کی جو شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات 236 اور 238۔ تو آئیے آج کلاس نمبر 79 کا آغاز کریں۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم ہم کیا جانیں گے، آئیے ان کو جانتے ہیں۔ ان باتوں کو مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، قوم عاد کہاں آباد تھی اور اس قوم کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا۔ نمبر 2، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مشترکہ دعوت کیا ہے۔ ایک بنیادی دعوت بلکہ کئی بنیادی نقطے دعوت کے ہم اور آپ جانتے ہیں، اس کی دہرائی ہوگی، اس کو ہم ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، قوم عاد پر عذاب کے آثار کس شکل میں ظاہر ہوئے، کس طرح ان پر عذاب آنا شروع ہوا، اس پر کلام ہوگا۔ نمبر 4، کان، آنکھیں اور دل عطا فرمائے جانے کا کیا مقصد ہے، ان اعضاء کا، ان پارٹس آف باڈی کا خاص ذکر آئے گا، اس پر کلام ہوگا کہ ان کا اہم ایک مقصد کیا ہے، کیوں انہیں عطا کیا گیا، یہ بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد مقاصد مطالعہ کے بعد ہم چلتے ہیں آیات کے ترجمے کی طرف۔ سورہ احقاف کی آیات 21 سے 28 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 21 آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر موجود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور قوم عاد کی برادری کے فرد ہود علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں برے انجام سے ڈرایا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اور ایسے ہی ڈرانے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے تھے۔ وَمِن خَلْفِهِ، اور ان کے بعد بھی آتے رہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اگلی آیات سورہ احقاف آیات 22 اور 23۔ قالوا اجئتنا، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں، لتأفکنا عن آلہتنا، کہ آپ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دیں، فأتینا، تو لے آئیں ہم پر وہ عذاب، بما تعیدنا، جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ قال انما العلم عند اللہ، ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میں تو تمہیں صرف وہ پیغام پہنچا رہا ہوں، ما ارسلت بہ، جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم دیکھتا ہوں۔ اگلی آیات سورہ احقاف آیات 24 اور 25۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح دیکھا، مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، اپنی وادیوں کی طرف آتا ہوا، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ بل ہوا ما استعجلتم بہ، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایسی آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے اکھاڑ پھینکے گی۔ فاصبحوا، تو وہ اس طرح ہو گئے، لا یری الا مساکنہم، کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نہ دکھائی دیتا تھا۔ کذالک نجزی، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں، القوم المجرمین، مجرم لوگوں کو۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب، کذالک نجزی القوم المجرمین۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ احقاف آیت نمبر 26۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيهَا، اور یقیناً ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی تھی،
ام مکناکم فیہ جن میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، وجعلنا لہم سمعا وابصارا وافئدۃ اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل بھی عطا کیے تھے، فما اغنا عنہم سمعہم تو نہ تو ان کے کان ان کے کسی کام آئے، ولا ابصارہم اور نہ ان کی آنکھیں، ولا افئدتہم من شیء اور نہ ہی ان کے دل کچھ بھی کام آئے، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وحاق بہم اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا، ما کانوا بہ یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگلی آیات سورہ احقاف آیات 27 اور 28، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا، مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ تمہارے آس پاس جو بستیاں ہیں، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید وہ واپس آئیں، فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ پھر ان معبودوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنایا تھا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب، فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بل ضلوا عنہم بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے، وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ اور یہ ان کا جھوٹ تھا، وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ یہ الحمدللہ آج ہم سورہ احقاف کی آیات 21 سے 28 کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان کا ترجمہ ہوا مکمل۔ اب ان آیات کی تشریح شروع کرتے ہیں سلسلہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 21 سے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ اور قوم عاد کی برادری کے فرد ہود علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں برے انجام سے ڈرایا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ اور ایسے ہی ڈرانے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ سورہ احقاف آیت نمبر 21 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ قوم عاد کا تعارف، ویسے تو آپ کو یاد ہے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، قوم عاد کا تذکرہ ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں، مگر قرآن کریم میں یہاں بھی ذکر ہے تو مختصر یاد دہانی۔ مذکورہ آیت میں قوم عاد کی مثال پیش کی گئی ہے۔ قوم عاد ریت کے اونچے اونچے ٹیلوں والے علاقے یعنی احقاف کے رہنے والے تھے۔ اس علاقے کا نام احقاف، ریت کے اونچے اونچے ٹیلے وہاں پر تھے۔ قوم عاد کی طرف ان کی برادری کے فرد حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ برادری کے فرد تھے، انہی میں رہتے تھے، انہی کے درمیان تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے، جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترکہ دعوت، تمام انبیاء تمام رسولوں نے جو بنیادی دعوت دی، آیت میں حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کا اجمالی ذکر فرمایا گیا ہے۔ اجمالی مختصر الفاظ میں، سمرائزڈ وے میں انگلش میں کہا جائے گا، جنہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تھا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی تھی۔ تمام رسولوں نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، یہ تمام رسولوں کی دعوت کا مشترکہ نقطہ ہے۔ قوم پر اندیشے کا اظہار، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم پر اس خوف اور اندیشے کا اظہار فرمایا تھا کہ تم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ایک بڑے دن آنے والا ہے۔ اپنی قوم کو اللہ کی پکڑ سے ڈرا رہے ہود علیہ السلام۔ اگلی آیت سورہ احقاف آیت نمبر 22، قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو لے آئیں ہم پر وہ عذاب جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ یہ آیت نمبر 22 سے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر قوم کا جواب، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے برگشتہ یعنی ان سے پھیرنا اور بہکانا چاہتے ہو؟ برگشتہ کرنا، پھیر دینا، بہکا دینا، کسی سے نفرت دلا دینا، دور کر دینا۔ اب ماشاءاللہ ہمارے طلبہ و طالبات کی اردو بھی بہتر ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ قوم عاد کا طرز عمل،
قوم عاد نے ڈھٹائی کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کا مطالبہ کیا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ہم پر عذاب لا کر دکھاؤ۔ یہ قوم کی ہر دھرمی ہے، ہاں، بجائے اس کے حق کی دعوت قبول کریں، آگے بڑھ کر کہتے ڈراتے ہو، لے آؤ ہم پر عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ ہے کہ چوری اوپر سے سینہ زوری، سے اردو محاورے میں کہتے ہیں، ایک تو کفر کرنا اور اس پر ڈھٹائی کے ساتھ کہنا عذاب بھی لا کر دکھا دو، معاذ اللہ۔ علمی اور عملی پہلو، قوم عاد اپنے زمانے کی ایک بڑی تہذیب و تمدن کی مالک قوم تھی۔ اس نے وہی جواب دیا جو آج کی ظاہری طور پر مہذب اقوام کی زبان پر چڑھا ہوا ہے کہ تم نیا دین لے کر آ گئے ہو اور ہمیں اپنے باپ دادا کی روایات، دین اور ان کے طور طریقوں سے پھیرنا چاہتے ہو۔ بھلے ان کے باپ دادا گمراہ ہی کیوں نہ ہوں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دین میں اتنی سختی نہیں اور دین ان تمام کاموں کی ممانعت میں سختی نہیں کرتا۔ یہ ہے جو گزشتہ اقوام تھیں وہ بھی تہذیب و تمدن کے دعوے دار تھیں، آج بھی تہذیب و تمدن کی دعوے دار اقوام حق کی بات آئے، پیغمبر کی دعوت کی بات آئے، معاذ اللہ اس کو رد کرنے پر اکٹھے ہو جایا کرتی ہیں۔ اگلی آیت سورہ احقاف کی آیت نمبر 23، قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں صرف وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم دیکھتا ہوں۔ آیت نمبر 23 ہے، اس کی تشریح عذاب کے مطالبے پر جواب۔ یہ قوم اور ہود علیہ السلام کا مکالمہ چل رہا ہے۔ اب عذاب کے مطالبے پر ہود علیہ السلام کیا فرما رہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب کا علم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، میرے ذمے تو تم تک پیغام پہنچانا ہے جو میرے رب نے مجھے دے کر بھیجا ہے۔ یہ ہے پیغمبر کی اصل ذمہ داری۔ قوم نہیں مانتی، قوم کا اپنا قصور ہے۔ قوم کے بارے میں تبصرہ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں جاہل قوم دیکھ رہا ہوں، یعنی تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغام سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس پر مختلف اعتراضات کر کے اپنے کفر و شرک پر قائم ہو، جو کہ صریح جہالت ہے۔ جہالت کیا ہے؟ وحی کی تعلیم کو رد کرنا، یہ ہے جہالت۔ ابو جہل اس معنی میں جاہل نہیں تھا کہ اس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کیا، وحی کی تعلیم کو رد کیا تو ابو جہل قرار پایا۔ تو جاہل وہ ہوتے ہیں جو وحی کی تعلیم کو رد کرے، وحی کی تعلیم کا انکار کرے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 24، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتا ہوا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب علیم، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس سے تم جلدی مانگتے تھے، یہ ایسی آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 24 ہے، قوم کی طرف آنے والے عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عذاب کے آثار، قوم عاد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب بادل کی صورت میں آیا جو ان کے میدانوں کی طرف چلا آ رہا تھا۔ قوم عاد نے بادلوں کو جب اپنی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بادل ہیں اور یہ ہم پر بارش برسائیں گے۔ قوم بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے۔ بادلوں کی حقیقت، قوم عاد کے تصور کے برعکس یہ بادل رحمت کے نہیں بلکہ عذاب کے بادل تھے، جسے وہ اپنے رسول حضرت ہود علیہ السلام سے مانگنے میں جلدی کرتے تھے۔ یعنی اب تو عذاب آ رہا ہے، یہ بادل دیکھ کر سمجھ رہے بارش برسے کی، حالانکہ اسی بادل کے اندر اللہ عذاب ان پر بھیجنے والا ہے۔ عذاب کی صورت، قوم عاد پر انتہائی سخت آندھی کی صورت میں دردناک عذاب آیا تھا۔ یہ ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے اور کئی مرتبہ قرآن حکیم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الاحقاف کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 25، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے اکھاڑ پھینکے گی تو وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نہ دکھائی دیتا تھا، اس طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ یہ آیت نمبر 25 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کی شدت، قوم عاد پر آندھی کا عذاب اس شدت کا تھا کہ اس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے ایسے ہلاک ہوئے کہ صبح کو ان کے ویران گھروں کے سوا کوئی چیز نہ دکھائی دیتی تھی۔ اللہ نے مٹا کر رکھ دیا اس قوم کو۔ آندھی کی کیفیت، یہ آندھی انتہائی شدید تھی جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی اور جس کے نتیجے میں سارے کافر ہلاک ہو گئے، جیسے کہ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 6 اور 7 میں بیان ہوا ہے۔ 8 دن
اور 7 رات تک مستقل یہ آندھی چلتی رہی۔ آپ اندازہ کریں چند منٹس کی آندھی کیا تباہی مچاتی ہے۔ یہ پورا 1 ہفتے کم و بیش آندھی جو چلی ہوگی تو کیا ان لوگوں کی کیفیت اور حال ہوا ہوگا، اللہ کی پناہ۔ عملی پہلو، قرآن حکیم میں بار بار تاریخ انسانی کی نافرمان قوموں کی مثالیں دی گئی ہیں تاکہ ہم ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور کفر و شرک کا طرز عمل اختیار نہ کریں، جس کی وجہ سے سابقہ قومیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کر بیٹھیں اور تباہ و برباد ہوئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن حکیم میں قوموں کا ذکر فرماتا ہے۔ ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کی پہلی اور دوسری کتاب میں پہلے اور دوسرے حصے میں کئی قوموں کے واقعات پڑھے، اور یہ ذکر کیوں بار بار آ رہا ہے؟ لوگوں کی عبرت اور سبق آموزی کے لیے۔ اگلی آیت سورہ احقاف آیت نمبر 26 ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور یقیناً ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل بھی عطا کیے تھے۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو نہ تو ان کے کان ان کے کسی کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل کچھ بھی کام آئے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 26 کا ترجمہ ہے، تشریح کرتے ہیں۔ قوم عاد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم عاد کو مال و اسباب اور اولاد کے ساتھ ساتھ مضبوط و توانا جسم دیے تھے جو اہل مکہ کو نہیں دیے گئے۔ یہ بات پہلے بھی ہم پڑھتے آئے ہیں، پچھلی قوموں کو اللہ نے ترقی بھی عطا کی، دنیاوی اعتبار سے مال و اسباب بھی دیا، بڑے جسم اور ڈیل ڈول بھی دیے، خوب دنیا کی آسائش ان کو دیں۔ یہ ذکر کر کے اللہ مکے والوں کو بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، اللہ سمجھا رہا ہے تم تو ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ بڑی بڑی اقوام کو اللہ نے مٹا دیا تو تم اللہ کے سامنے کیا ٹھہر سکو گے۔ یہ ہے جو اللہ پچھلوں کا ذکر کر کے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر رہے تھے اللہ تنبیہ فرما رہا ہے۔ کان، آنکھیں اور دل عطا فرمائے جانے کا مقصد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق کو سننے، دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں کان، آنکھیں اور دل عطا فرمائے ہیں، جبکہ قوم عاد نے کانوں، آنکھوں اور دل سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے ان اعضاء سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی اہم بات یہاں پر ہمیں فرما رہا ہے اور سمجھا رہا ہے۔ یہ کان، آنکھیں، دل، یہ ٹھیک ہے، یہ کان بہت کچھ سنتے ہیں، یہ آنکھیں بہت کچھ دیکھتی ہیں، یہ دل دھڑکتا بھی ہے، مگر یہ کان حق کو سنتے ہیں کہ نہیں؟ یہ آنکھیں حق کو دیکھتی ہیں کہ نہیں؟ اس دل میں حق کی طلب ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، ان اعضاء کو حق کے سننے، دیکھنے، سمجھنے، قبول کرنے اور پھر ان پر عمل کرنے، ان تقاضوں پر عمل کرنے جو حق کے ہیں، استعمال کرنا ہے۔ تو ان اعضاء کے بارے میں یہ بات بھی کل اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن۔ قوم عاد کا انجام، قوم عاد جس عذاب کے لانے میں عجلت میں تھے اسی عذاب میں مبتلا کر کے برے انجام سے دوچار کیے گئے۔ عجلت میں ہونا، جلدی کرنا، عجلت جلدی سے، بڑی جلدی مچا رہے تھے، لے آؤ عذاب ہم پر، وہی بادل آ گئے، وہ عذاب اس میں آ گیا اور وہ انجام سے دوچار کر دیے گئے، برے انجام سے۔ قوم عاد پر عذاب کی وجوہات، 2 وجوہات یہاں پر آئی جو بار بار ہم قوموں کے واقعات کے ذیل میں پڑھتے آئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا۔ نمبر 2، عذاب الہی سے ڈرائے جانے پر مذاق اڑانا۔ اللہ کی آیات کا انکار اور عذاب الہی سے ڈرائے جانے پر مذاق اڑانا، یہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قوم عاد کی تباہی کی وجوہات کو بیان فرما رہا ہے۔ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، مسلمان تو الحمدللہ اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی بھی تو ماننی چاہیے، اللہ کے احکامات کو ماننا بھی ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور کافروں کا معاملہ جو کھلے سے انکار کرتے ہیں ان کے انجام کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے پچھلوں کے، اور آئندہ والوں کو اللہ تعالیٰ عبرت دلا رہا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 27 سورہ احقاف، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا تمہارے آس پاس جو بستیاں ہیں اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کیں شاید وہ واپس آئیں۔ آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہوا، اس کی تشریح کرتے ہیں۔
اہل مکہ کو عبرت۔ اس آیت میں قوم عاد کے علاوہ ان نافرمان قوموں کی بستیوں کے ذکر سے اہل مکہ کو عبرت دلائی گئی ہے جو ان کے آس پاس تھیں۔ اہل مکہ کے آس پاس ہلاک ہونے والی قوموں سے مراد قوم سمود اور قوم لوط علیہ السلام کی بستیاں ہیں۔ ان بستیوں سے واقف تھے بعض کے کھنڈرات، یہ اہل مکہ تجارت کے سفر کے دوران میں دیکھتے تھے، ان کو عبرت دلائی جا رہی ہے کہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور حق کے انکار کی بجائے حق کو قبول کرنے کی کوشش کرو۔ سابقہ قوموں کے انجام کو بار بار بیان کرنے کی حکمت، تاکہ توحید باری تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے منکر عبرت حاصل کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک سے باز آ جائیں۔ لوگ اللہ کا جو انکار کر رہے ہیں، رسولوں کا جو انکار کر رہے ہیں، ان کو عبرت دلائی جا رہی ہے کہ انکار کرنے والوں کے انجام کو دیکھو اور عبرت حاصل کر کے پلٹ آؤ، لوٹ آؤ اور حق کے انکار کی بجائے حق کے قبول کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد آج کی کلاس کی آخری آیت ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 28۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون۔ پھر ان معبودوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنایا تھا قرب حاصل کرنے کے لیے، بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ باطل معبود گھڑنے کی وجہ، مشرکین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کئی جھوٹے اور خود ساختہ معبود گھڑتے ہیں تاکہ وہ ان معبودوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ یہ باطل معبود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آنے پر مشرکین کی کچھ بھی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ ان کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔ مراد ہے کہ جھوٹے معبودوں کو لوگ تراش رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اور کیوں گھڑ رہے ہیں کہ شاید اللہ کا قرب مل جائے گا۔ اللہ کے قرب کے لیے جھوٹے معبودوں کی پرستش کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے جس کی دعوت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دیتے ہیں۔ اور جب باطل معبودوں پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں تو حالت یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان باطل معبودوں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، ان میں سے کوئی ان مشرکین کے کام نہیں آئے گا۔ باطل معبودوں کی حقیقت جو یہاں بیان ہوئی، یہ مشرکین کے محض جھوٹے اور من گھڑت تصورات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ ان کے دل و دماغ کا افترا ہے۔ یہ افترا بھی نیا لفظ آ گیا، افترا کہتے ہیں جھوٹ گھڑنے کو۔ اپنے پاس سے انہوں نے یہ جھوٹے معبود گھڑ لیے تو یہ بھی جھوٹے اور ان کے جھوٹے معبود بھی وہ جھوٹے ہیں، اور اللہ کا انکار کرنے والے پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ تو الحمدللہ آج ہماری کلاس نمبر 79 جلد مکمل ہو گئی۔ چلیے کلوزنگ کے قریب کلاس کا تھوڑا سا وقت کم ہو گیا، انشاءاللہ اگلی کلاس ہوگی ہماری کلاس نمبر 80 جو کہ اس مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کی آخری کلاس ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک سے مزید تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔